بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دوران افطار ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، یعنی کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ افطاری کے وقت دعا کرنا عند اللہ محبوب اور پسندیدہ ہے، لہٰذا اس وقت پوری توجہ و آداب کے ساتھ انفرادی طور پر خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اگرچہ سحری و افطار کے اوقات میں روزے دار کی دعا کی قبولیت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، مگر روزہ دار کی دعا سارا دن ہی قبول کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی: باپ کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے، یا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ سارا دن دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگتا رہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار کے لیے سارا دن ہی دعا کرنا مستحب ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے چند آداب ہیں، اگر ان کا پورا خیال رکھا جائے اور ساتھ اسباب بھی اختیار کیے جائیں تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کریم اپنے بندے کو مایوس کر دے یا خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لہٰذا دعا پورے یقین و اعتماد کے ساتھ خشوع و خضوع سے مانگی جائے۔ جس قدر گڑ گڑا کر رو رو کر مانگ سکتے ہیں مانگے، یہ نہ سوچے کہ آپ کی حاجت بڑی ہے، یہ کسی مشکل کا آسان ہونا ممکن نہیں۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی حاجت بڑی ہے نہ چھوٹی، اور نہ ہی اس کے لیے کسی مشکل کو حل کرنا ناممکن ہے۔ عاجزی سے دعا مانگنا بھی آداب میں شامل ہے کہ بعض افراد ایسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں گویا اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہیں کر رہے، قبول کرنے کی ضد کر رہے ہوں۔ دعا مانگتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی دعا جائز ہو، ناجائز نہیں۔ دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں۔ اخلاص نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا، دعا کی ابتدا اور اختتام پر درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا، پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو مانگنے کے لیے ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا دعا ہی عبادت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ، اور جس وقت میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے، بس وہ میرے احکامات کی تعمیل کرے اور مجھ پر اعتماد رکھے تاکہ وہ رہنمائی پائے۔ دعا میں اخلاص ہونا، فرمان باری تعالیٰ، اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں، اور یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا ہی عبادت ہے۔ چنانچہ قبولیت دعا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو
جو اللہ کے ناموں سے متعلق الہات کا شکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے لیے ہتھیلی کی اندرونی جانب آسمان کی طرف ہوگی، جیسے کسی سے کچھ لینے کا منتظر فقیر اور لاچار شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اپنی ہتھیلی کی اندرونی حصے سے مانگو، ہتھیلی کی پشت سے مت مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبولیت کا مکمل یقین ہو اور صدق دل سے دعا مانگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ عاجزی، انکساری، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے۔ فرمان باری تعالیٰ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ اسی طرح فرمایا، بے شک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ یوں تو رب کے حضور کسی بھی وقت دعا یا فریاد کی جا سکتی ہے کہ اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، تاہم تہجد یا پھر آذان فجر سے نماز فجر کے درمیانے وقفے کو دعاؤں کی قبولیت کا وقت قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتے، البتہ قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے تو کوئی دعا کچھ وقت بعد جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری مانگی گئی دعا سے کہیں بہتر صورت میں اس کی تکمیل فرماتے ہیں، لہٰذا اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں اور ہر لمحہ ہر پل اسی سے مانگتے رہیں کہ وہ بہت نوازنے والا مہربان ہے۔ صدقے دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لہٰذا دعا کے آداب و شرائط کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے اس کی قبولیت کی پوری امید رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اس سے اچھی امید رکھتا ہے اور اس پر سچا بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بالکل مایوس نہیں کرتا۔